یہ وحشتوں کا رہین کریا تمہیں دکھاؤں، یہ صحن مسجد تھا۔ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ وحشتوں کا رہین کریا تمہیں دکھاؤں، یہ صحن مسجد تھا، یہاں پہ آیت فروش بیٹھے دعائیں خلقت کو بیچتے تھے۔ نظر اٹھاؤ سفیر لیلا، برے تماشوں کا شہر دیکھو، یہ میرا کریا، یہ وحشتوں کا رہین کریا تمہیں دکھاؤں، یہ صحن مسجد تھا، یہاں پہ آیت فروش بیٹھے دعائیں خلقت کو بیچتے تھے۔ یہاں عدالت تھی اور قاضی امان دیتے تھے رہزنوں کو، اور اس جگہ پر وہ خانقاہیں تھیں، آب و آتش کی منڈیاں تھیں، جہاں پہ امرد پرست بیٹھے صفائے دل کی نمازیں پڑھتے، خیال دنیا سے جان ہٹاتے۔ سفیر لیلا، میں کیا بتاؤں کہ اب تو صدیاں گزر چکی ہیں، مگر سنو اے غریب سائے کہ تم شریفوں کے رازداں ہو۔ یہی وہ دن تھے میں بھول جاؤں تو مجھ پہ لعنت، یہی وہ دن تھے میں بھول جاؤں تو مجھ پہ لعنت، یہی وہ دن تھے سفیر لیلا ہماری بستی میں شہجہت سے فریب اترے، دروں سے آگے گھروں کے اندر پھر اس سے چولوں کی ہانڈیوں میں، جوانوں پیرو زنان کریا خوشی سے رقصاں، تمام رقصاں۔ ہجوم طفلاں تھا یا تماشے تھے بوزنوں کے کہ کوئی دیوار و در نہ چھوڑا، وہ ان پہ چڑھ کر شریف چہروں کی گردنوں کو پھلانگتے تھے، اور دراز دراز قامت لہیم دروں سے آگے گھروں کے اندر پھر اس سے چولوں کی ہانڈیوں میں، جوانوں پیرو زنانے کریا خوشی سے رقصاں، تمام رقصاں۔ ہجوم طفلاں تھا یا تماشے تھے بوزنوں کے کہ کوئی دیوار و در نہ چھوڑا، وہ ان پہ چڑھ کر شریف چہروں کی گردنوں کو پھلانگتے تھے، دراز قامت لہیم بونے رضائے باہم سے کولوؤں میں جتے ہوئے تھے، خراستے تھے وہ زرد غلہ، تو اس کے پسنے سے خون بہتا تھا پتھروں سے، مگر نہ آنکھیں کہ دیکھ پائیں نہ ان کی ناکیں کہ سونگتے وہ، فقط وہ بیلوں کی چکیاں تھیں سروں سے خالی، فریب کھاتے تھے خون پیتے تھے اور نیندیں تھی بجھوؤں کی۔ سفیر لیلا یہ داستاں ہے اسی کھنڈر کی، اسی کھنڈر کے تماش بینوں فریب خوردوں کی داستاں ہے، مگر سنو اجنبی شناسا، کبھی نہ کہنا کہ میں نے کرنوں کے فاصلوں کو نہیں سمیٹا، فصیل کریا کے سر پہ پھینکی گئی کمندیں نہیں اتاری، تمہیں دکھاؤں تباہ بستی کے ایک جانب بلند ٹیلا، بلند ٹیلے پہ بیٹھے بیٹھے ہون کونسا کبھی تو روتا تھا اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے، کبھی مسلسل میں اونگتا تھا کہ سانس لے لوں، مگر وہ چولوں پہ ہانڈیوں میں فریب پکتے، سیاہ سانپوں کی ایسی کایا قلب ہوئے تھے کہ میری آنکھوں کو ڈس گئے تھے، سو وہاں پہ بیٹھا میں اٹھنے والے دھوئیں کی تلخی بتا رہا تھا، خبر کے آنسو بہا رہا تھا، مگر میں تنہا سفیر لیلا، فقط خیالوں کی بادشاہی میری وراثت، تمام قریے کا ایک شاعر، تمام قریے میں ایک لئیم تھا، یہی سبب ہے سفیر لیلا میں یہاں سے نکلا تو کیسے گھٹنوں کے بل اٹھا تھا، نصیب ہجرت کو دیکھتا تھا، سفر کی سختی کو جانتا تھا، جو صدیوں پہلے جو کرنوں پہلے کا سفر تھا یہ کرنوں پہلے کا سفر تھا مجھ کو، اور یہ ایسا سفر نہیں تھا جہاں ہواؤں کا، جہاں پہ سائے کا رزق ہوتا، جہاں ہواؤں کا لمس ملتا، فرشتے آواز علامہ میں میرے لیے ہی اجل کی رحمت کو مانگتے تھے،
واہ 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 یہی وہ لمحے تھے جب شفق کے طویل ٹیلوں پہ چلتے چلتے میں دل کے زخموں پہ ہاتھ رکھ کر سفر کے پربت سے پار اترا۔ ہائے 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 اب آخری صاحب کو سناتا ہوں، واہ واہ وہ چھوٹا ہے۔ اچھا یہ تھا کہ یہ اسباب کیا تھے اس کے تباہی کے، اور میں نے کیا یہاں پہ۔ تیسرے حصے میں یہ ہے کہ اب یہ تباہ ہو چکا ہے، اب میری یہاں کیا پوزیشن ہے اور یہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سننے والا ہے۔ واہ 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 سفیر لیلا یہ کیا ہوا ہے، شبوں کے چہرے بگڑ گئے ہیں، دلوں کے دھاگے اکھڑ گئے ہیں۔ سفیر لیلا یہ کیا ہوا ہے، شبوں کے چہرے بگڑ گئے ہیں، دلوں کے دھاگے اکھڑ گئے ہیں، شفیق آنسو نہیں بچے ہیں، غموں کے لہجے بدل گئے۔ یہ کیا ہوا ہے، شبوں کے چہرے بگڑ گئے ہیں، دلوں کے دھاگے اکھڑ گئے ہیں، شفیق آنسو نہیں بچے ہیں، غموں کے لہجے بدل گئے ہیں۔ تمہیں بتاؤ کہ اس کھنڈر میں جہاں پہ مکڑی کی صنعتیں ہوں، تمہیں بتاؤ کہ اس کھنڈر میں جہاں پہ مکڑی کی صنعتیں ہوں، جہاں سمندر ہوں تیرگی کے، جہاں سمندر ہوں تیرگی کے سیاہ جالوں کے بادباں ہوں، جہاں پیمبر خاموش لیٹے ہوں باتیں کرتی ہوں مردہ روحیں۔ سفیر لیلا تمہیں بتاؤ جہاں اکیلا ہو داستاں گو، وہ داستاں گو جسے کہانی کے سب زمانوں پہ دسترس ہو، شب رفاقت میں طول قصہ چراغ جلنے تلک سنائے۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے۔ شب رفاقت میں طول قصہ چراغ جلنے تلک سنائے، جسے زبان ہنر کا سودا ہو زندگی کو سوال سمجھے، وہی اکیلا ہو اور خاموشی ہزار صدیوں کی سانس روکے، وہ چپ لگی ہو کہ موت بام فلک پہ بیٹھی زمین کے سائے سے کانپتی ہو۔ سفیر لیلا تمہیں بتاؤ وہ ایسے دوزخ سے کیسے نپٹے، دیار لیلا سے آئے نامے کی 9 عبارت کو کیسے پڑھ لے، پرانے لفظوں کے استعاروں میں گم محبت کو کیوں کہ سمجھے۔ سفیر لیلا ابھی ملامت کا وقت آئے گا دیکھ لینا، سفیر لیلا ابھی ملامت کا وقت آئے گا دیکھ لینا، اگر مصر ہو تو آؤ دیکھو، یہاں پہ بیٹھو یہ نامے رکھ دو، یہیں پہ رکھ دو انہی سلوں پر کہ اس جگہ پر ہماری قربت کے دن ملے تھے، وہ دن یہیں پر جدا ہوئے تھے انہی سلوں پر۔ کیا بات ہے۔ اور اب ذرا تم نظر اٹھاؤ مجھے بتاؤ تمہارا ناکا کہاں گیا ہے، بلند ٹخنوں سے زرد ریتی پہ چلنے والا سبیح ناکا، وہ سرخ ناکا سوار ہو کر تم آئے جس پر گناہ سرا میں، وہی کہ جس کی مہار باندھی تھی تو نے بو سیدھا استخاں سے، وہ اسپے تازی کے استخاں تھے۔ سفیر لیلا مجھے بتاؤ کدھر گیا وہ، ادھر تو دیکھو وہ ہڈیوں کا ہجوم دیکھو، وہی تمہارا عزیز ساتھی سفر کا مونس پہ اب نہیں ہے، اور اب اٹھاؤ سلوں سے نامے، پڑھو عبارت جو پڑھ سکو تو ڈر گئے ہو کہ سطح کاغذ پہ جز سیاہی کے کچھ نہیں ہے، خجل ہو اس پر تو ڈر گئے ہو کہ سطح کاغذ پہ جز سیاہی کے کچھ نہیں ہے، خجل ہو اس پر کہ کیوں عبارت غبار ہو کر نظر سے بھاگی۔ سفیر لیلا یہ سب کرشمے اسی کھنڈر نے میری جبیں پر لکھے ہوئے ہیں، یہی عجائب ہیں جن کے صدقے یہاں پرندے نہ دیکھ پاؤ گے، اور صدیوں تلک نہ اترے گی یہاں سواری، نہ چوب خیمہ گڑے گی یہاں پر۔
سفیر لیلا یہ میرے دن ہیں، سفیر لیلا یہ میری راتیں، اور اب بتاؤ کہ اس اذیت میں کس محبت کے خواب دیکھوں، میں کن خداؤں سے نور مانگوں، ہائے 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 مگر یہ سب کچھ پرائے قصے، پرائی بستی کے مردہ قضیے، تمہیں فسانوں سے کیا لگاؤ، کیا بات ہے بھائی، کیا بات تمہیں تو مطلب ہے اپنے ناکا سے اور نامے کی اس عبارت سے جو سطح کاغذ سے جو اڑی ہے، سفیر لیلا تمہارا ناکا، میں اس کے مرنے پہ غم زدہ ہوں، تمہارے رنج و الم سے واقف بڑے خساروں کو دیکھتا ہوں، کیا بات ہے بھائی، سو آؤ اس کی تلافی کر دوں، سو آؤ اس کی تلافی کر دوں، یہ میرے شانے ہیں بیٹھ جاؤ، تمہیں خرابے کی کارگہ سے نکال آؤں، دیار لیلا کو جانے والی حفیظ راہوں پہ چھوڑ آؤں۔ واہ 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 واہ، حفیظ راہوں پہ بھائی، کیا بات ہے بہت محبت سر آپ کی، صحیح بات۔ بہت محبت سر، بہت خوشی ہوئی سر مجھے، میں بیان نہیں کر سکتا جو آپ نے جس محبت اور جس دل سے اور جیسی خوشی سے مجھے سنا، تو علی رضا صاحب میں بہت تشکر امیز نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور عارفی صاحب آپ کا شعر واقعی بارونق ہے، تو مہربانی سر۔ بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی علی